اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ معون ہے۔ معون کا مطلب معن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور حضرت علی سے مروی معون سے مراد اس کی ادنا جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، اعلیٰ جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے اعلیٰ، اور ادنا جو ہے کم جو ہے وہ چھوٹی چیزیں جو برتنے کے لیے عاریتاً دی جاتی ہے کسی کو، اس کو معون کہا گیا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیم کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا ہے، تحریص نہیں دلاتا ہے۔ فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں کے لیے عذاب ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھولا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، اور وہ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں اس میں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب حکم اللہ، حکم اللہ کا حکم، اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، جیسے مالک یوم الدین ہے، یعنی جزا کے دن کا مالک، یعنی اللہ پاک قیامت کے دن کا مالک۔ تو اس میں ایک معنی ہے دین کا معنی، ایک اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم۔ تو اس میں کون ہے وہ جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ وہ تو آگے دوسری آیت میں اللہ بولا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ کون ہے دین کو جھٹلانے والا؟ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری اور ایک بات بتائی اللہ نے کہ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر وہ نہیں تحریص دیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے اس معاملے میں۔ پھر اور ایک صفت ہے کہ مصلین کے لیے عذاب، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد نماز میں بھولا کرتا ہے، پھر دکھاوا کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی برتنے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ اس کے بعد جو اللہ جس 6 آیتوں میں بیان کرا ہے، پہلی آیت کے بعد وہ تمام چیزیں اس میں آ گئے۔ دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صاحب حیثیت ہوئے تو حج کو جانا، یہ صرف اسی کا نام دین نہیں ہے۔ دین باضابطہ ایک اصول کا، ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے دین۔ اگر صرف دین نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا عبادت کرنا ہی اللہ کا دین ہوتا تو پھر اللہ انسان کو کیوں پیدا کرا؟ اللہ کے ہاں ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے، ایک عرصے سے اللہ نے جب سے ان کو اس کام پہ لگایا ہے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا ہم نے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی کرو بیاں بولے تو فرشتوں کا نام ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے کیا کچھ کم فرشتے ہیں، کیا ملائکہ ہیں جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ تو انسان کا جو مقصد ہے وہ درد دل ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اور کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ جو مدد میں ہے کس کی، تو جو مدد میں ہے اللہ پاک بندے کی مدد میں، تو جب وہ کسی اور کی مدد میں ہے، اپنے بھائی کی مدد میں ہے، تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ میں جب تک اس کی مدد میں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں نہیں رہتا۔ تو یہ جو دین ہے، یہ دین کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادات، یہ جو ہے تمہارے عبادات ہیں، یہ صرف تمہارے اپنے لیے ہیں۔ یہ عبادات، نماز وغیرہ یہ تمہارے فائدے کی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کیا چیز کرے تم پھر؟ کوئی پڑوسی بھوکا ہے، آپ عبادت میں ہیں، نماز میں ہیں، اچھی بات ہے، تو پڑوسی بھوکا ہے اس کو پوچھ رہے نہیں، کر رہے نہیں، تو دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمارے کو کہ ایک اسلام کیا ہے، کافروں کے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کہ تم چند چیزوں پر ایمان لاتے ہو، چند چیزوں کو مانتے ہو، اور چند چیزوں کے دین کی چیزوں کا انکار کرتے ہو۔ تو جو چیزیں انسان کر رہا ہے دین کے لیے یا عبادات کے لیے، وہ اس کے لیے ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، پھر وہ حقوق کہاں پر ہیں انسان کے؟ تو حقوق میں کوئی کوتاہی کر رہا انہیں۔ تو الغرض لوگ کیا ہے، صرف نماز پڑھ لیے، حج پیسے ہے تو حج کر لیے، روزے رکھ لیے، تو اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ کیا صرف یہی دین ہے؟ کیا صرف اسی سے انسان نجات پا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ دین ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس تمام چیزوں کو اللہ پاک اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں انسان کے اندر آنا چاہیے، جو اطاعت و اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں، اللہ نے لوگوں کے حقوق العباد ہیں، وہ حقوق العباد کو بجا لانا چاہیے۔ تو یہاں پر جو یتیم کا جو ذکر ہوا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو یتیم کے بہت سے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یتیموں کا ملجا و ماوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یتیموں کی یتیموں کی دل بہلائی کرنے کے لیے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، وہ کہیں اور ہم کو دیکھنے میں نہیں ملتے۔ وہ کہ قبل اسلام، قبل نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی دستگیری فرمایا کرتے تھے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق ان کے جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ یتیموں کا مال یتیموں کا مال مت کھاؤ، بول رہا اللہ پاک قرآن میں۔ اور سورہ یوسف میں جو ذکر آیا ہے کہ دیوار اٹھانے کا، موسیٰ علیہ السلام جو دیوار اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا راز تھا، اس میں بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں ایک خزانہ ہے جو یتیم بچوں کا ہے، وہ تاکہ وہ محفوظ ہو جائے جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح قرآن میں یتیم کے مالوں کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ تم ان کے مالوں کے امانت دار رہو، امین بن کے رہو، اس میں سے جو ضرورت کی چیز ہے تمہاری بقدر ضرورت اس میں لیا کرو بھی فرمایا اللہ پاک۔ تو یہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کے لیے بڑے عذاب وعید بھی آئی ہے احادیث میں اس کے لیے۔ تو
یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ دین اسلام یتیموں کی دیکھنے کے لیے ہم آپ کو حکم دیتا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے تحریض دلاتا ہے دین اسلام ہم کو کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر تحریض دلاتے ہیں لوگوں کو۔ تو کھانا کھلانے پر تحریض دلانا مطلب کیا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام بتاتا ہے کہ یہ بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام میں بہت ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے روزے، جو رمضان کے فرض روزے ہیں، فرض روزے میں اگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اللہ نے شہرین متتابعین یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ پھر اور بتایا کہ یا پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ تم احسان کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں یہ اس کے جو احکامات ہیں اللہ کے، اس میں یہی بات مضمر ہے اس میں۔ اور یہاں پر جو ہے طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، مسکین کا کھانا، تو طعیمہ یطعم کا مطلب کھانا ہوتا ہے، اور اطعم یطعم کا مطلب کھلانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس دعوت میں گئے یا کوئی مدعو کریں کہ اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھ کو کھلایا۔ تو یہاں پر جو صیغہ آیا ہے یہ ثلاثی مجرد سے طعام آیا ہے، اطعام نہیں۔ طعام کا مطلب کھانا ہوتا ہے، اطعام کا مطلب کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے بولے تو اگر یہاں پر اللہ لاتا ہے کہ اطعام المسکین نہیں لایا اللہ، یعنی مساکین کو کھانا کھلانا نہیں، بلکہ طعام المسکین ہے مطلب اس کا، یعنی یتیم کا کھانا۔ تو اصل مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر مسکین تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے یا تم کھلا رہے ہو، تو مطلب اس کا تم نہیں کھلا رہے بلکہ وہ اپنا رزق کھا رہا ہے تمہارے پاس آ کر، اس کا یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ انسان کی جو کمائی ہے، انسان کے پاس جو اناج ہے، وہ پورے کا پورا اس کا نہیں ہے، وہ 100%، بلکہ اس میں الگ الگ حصے ہیں۔ اس میں تمہارا ایک حصہ ہے ضروریات کا، پھر اس میں ایک زکوٰۃ کا حصہ رکھا اللہ، پھر رشتہ داروں کا حق رکھا اس میں، پھر غریب و غربا مساکین کا بھی اس میں اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو طعام المسکین، مسکین کا کھانا مطلب کیا ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو وہ نہیں دیتا ہے، وہ ایک مطلب نکلتا ہے اس میں، یعنی جو جس کا رزق ہے وہ اس کو نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی نکل جاتی ہے کہ وہ اگر اس حصے میں سے اپنی جو آمدنی ہے اس میں سے نہیں کھلا رہا انہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں مسکین کا بھی حق مار کے کھا جا رہا ہے۔ تو یہی بات اس میں بتا رہا اللہ پاک کہ تم اگر کھلا رہے ہو تو وہ تم نہیں کھلا رہے بلکہ انہیں اپنا رزق کھا رہا ہے، وہ اس کے حصے کا ہے وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ فویل للمصلین، بس عذاب ہے مصلین کے لیے، اس کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں ہے عذاب؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو بہت سے وہ ہے فرامین ہے اللہ پاک کے، اور بہت سے ان کے لیے ثواب کے کام ہیں، اور سب سے پہلی جو پوچھ ہونے والی ہے وہ نماز کی ہے۔ تو پھر یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں ہے عذاب؟ یہ ایک نماز جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی ہے، ایک ہے گناہ ہے اس کا، پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے۔ پھر یہاں جو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، یعنی جو نمازی ہیں، جو مصلی ہیں، ان کو عذاب ہے بول رہا اللہ پاک۔ تو یہ عذاب کیا ہے یہ ان کے لیے؟ تو یہی اللہ کا بتانا مقصد ہے کہ تم یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے مگر یہ مندرجہ بالا جو اعمال ہے، یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے ہیں مسکین کو، تو اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہے تم، تو تمہاری نماز بیکار ہے، تمہاری عبادت بیکار ہے۔
اور یہ جو تمہاری نماز ہے یہ تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، تم کو عذاب ہوگا اس چیز کا۔ تو نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ کے پاس ایسی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جو اس کی مخلوق کا حق مار کے، اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچا کر اور اس کے مخلوق کا حق چھین کر اگر کھاتا ہے یا نہیں دیتا ہے، غصب کر لیتا ہے انسان، پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ایسی عبادت اس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حرام مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کس میں ہے؟ جو تمہارا جائز آمدنی ہے، جو جائز پیسہ ہے، اس میں سے تم نکالنا جو حصہ ہے اس کا، تو وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ یعنی غیر قانونی کامہ کر رہے، 2 نمبر کے کامہ کر رہے، جو ذرائع آمدنی حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس کو بھی اپنا سورس آف انکم بنا لیے، اس میں سے خیر خیرات کر رہے ہیں یا زکوٰۃ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی نہ زکوٰۃ ہے وہ، نہ اس کی خیر خیرات ہے، اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جو عمل، جو سورس آف انکم، جو ذرائع آمدنی اللہ نے اس کو کھانے کے لیے حرام کر دیا ہے، تو وہ دوسروں کو کس طرح کھلا سکتا ہے، دوسروں کو وہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے اس مال کو انسان۔ تو ایسے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ یہی یہ تقوی میں آتا ہے، یہ چیز بھی تقوی میں آتی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ پھر یہاں نمازیوں کے بعد وہ ذکر تسلسل لا رہا اللہ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں بھولا کرتے ہیں، والذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جو مسلین ہیں، وہ مسلین کے عذاب کا کیا ہے؟ نماز میں اپنی بھولا کرتے ہیں، سہو کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ تو سہو کیا ہے؟ یہ نماز میں بھول کرنا۔ دراصل یہ جو نماز ہے در حقیقت اس کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت کا، اس مقصد سے انسان بھول بیٹھا ہے، اس کو، اس کی روحانیت کو بھول بیٹھا ہے، اس سے ناشنا ہو گیا ہے، انہیں صرف ایک بطور ایک رسم اس کو جاری رکھا ہے، تو اس کو وہ نماز کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نماز کا جو مقصد ہے، نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہے، وہ اس کو مد نظر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا یعنی جو ریاکاری ہے، ایک بہت بری چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ دوزخ میں ہیں، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی۔ تو صحابہ اکرام تعجب سے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید، عالم اور سخی یہ لوگ کیسے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں کیسے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید اس لیے شہید ہوگا تاکہ لوگ اس کو شہید کہیں، اس لیے وہ جہنم میں رہیں گا۔ یعنی لوگ اس کو شہید کے نام سے یاد کرنا، اس کی ایک تمنا، یہ تمنا سے انہیں اگر یہ خواہش سے اگر اللہ کی راہ میں جان دیا تو اس کو دوزخ میں ہے، فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا ہے عالم، یعنی عالم کیوں ہے؟ ایسا عالم جو علم دین لوگوں میں روب دبدبے کے لیے، اپنی واہوا گیری کے لیے حاصل کرا، تو ایسا شخص بھی جہنم میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ہے سخی۔ سخی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں میں خود کو سخی کہلوانا پسند کرتا ہے، تو وہ بھی جہنم میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شہید ہے نا، شہید کے تعلق سے بھی بہت فضیلت ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے خرچ کے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی راہ میں جان دینا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، شہید کا ہے۔ تو ایسے مرتبے شہید ہے، ایک عالم ہیں جو علماء ربانی ہیں، اور سخی ہے، السخی حبیب اللہ، کہ سخی جو ہے اللہ کا پیارا ہے، ولو کان فاسق، اگر انہیں فسق عمل پر بھی ہے۔ البخیل عدو اللہ، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، ولو کان زاہد، چاہے انہیں پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ جو اس کے فضیلتیں بھی ہیں، مگر اس فضیلت کو یعنی اس عمل کو اگر انسان دکھاوے کے لیے اگر لے کے چل جا رہا ہے تو وہ اس کا جو جزا ہے وہ جزا اللہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ تو نے اس لیے شہید ہوا کہ لوگوں میں شہید کہلوایا جائے، تو دنیا میں تیرا ختم ہو گیا حساب کتاب، وہیں پر لوگ تیرے کو شہید کر دیے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیری جزا۔ تو دنیا میں اس لیے علم حاصل کرا کہ تو عالم کہلوائے یا لوگوں میں اپنے علم پر روب ڈالے، تو دنیا میں ہی تیرا معاملہ ختم ہو گیا، دنیا میں میرے پاس ہی کوئی جزا نہیں ہے، بولتا اللہ پاک۔ تو جو سخاوت خیر خیرات کرا تو اس نیت سے کرا کہ لوگوں میں میری واہ واہ گیری ہو اور لوگ مجھ کو سخی بولے، تو دنیا میں ہی تیرے کو اس کا بدلہ دے دیا میں، میرے پاس اب یہاں پر کوئی اس کا جزا نہیں ہے میرے پاس، اللہ بولتا اللہ پاک۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، ریاکاری یہ بہت بری چیز ہے یہ، اور حدیث میں ہے کہ انسان کو ریاکاری دکھاوا اس طرح کھا جاتا ہے، اس کے اعمال اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح ایک لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ جب دیمک اچھی سی اچھی لکڑی رہنے دو، اس کو کھا گئی تو پھوکھل ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کے نہیں رہتی ہو۔ اسی طرح جب دکھاوا انسان میں آ جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی جس طرح دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے، اسی طرح دکھاوا بھی اس کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ دکھاوے کی جو چیز ہے اس سے بچنا چاہیے انسان کو، کیونکہ دنیا میں جو کامیاب انسان ہوتا ہے، ایک وقت آتا اور لوگ اس کے پیچھے آتے کرتے، اس سے فائدہ حاصل کرتے، تو اس میں انسان کے پیچھے شیطان لگے ہوا ہے، تو شیطان اس کو ورغلاتا اپنے کیا بولتے ریاکاری پہ، دکھاوے پہ، اس کو ایک شیطان لگے ہوا ہے، بس آتا وسوسہ انسان کو۔ تو اس وسوسے پہ قابو پا کے اللہ سے دعا کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ جو اعمال انسان نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام جو انسان کے جو اعمال ہیں وہ غارت بیکار ہو جانے والے ہیں۔ ابھی تک اعمال ہم یعنی اعمال اس کے کراؤ نے اعمال، مگر بیکار ہے اس کا اعمال۔ کس واسطے کرا؟ ریاکاری کے واسطے کرا، ہاں دنیا میں ہو گیا تیرا وہ، مگر میرے پاس اب کوئی تیری جزا نہیں ہے، بولا اللہ پاک۔ تو اس کی جو اصل جزا ہے نا، دین اسلام کا جو بھی کام ہے، اس اسلام کے کام کی جزا اللہ کے پاس ہے۔ اس کام کا صلہ تم اگر انسانوں سے چاہیں گے تو اللہ کے پاس پھر کوئی جزا باقی نہیں رہتی دینے کے لیے، اللہ کچھ نہیں دیتا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نیت اس واسطے تھی تو تیرے کو مل گیا، وہ ختم ہو گیا، اب میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، بولتا اللہ پاک۔ تو اعمال میں کیا ہے؟ اخلاص رکھنا چاہیے پہلی بات۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، عجز و انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اس چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتے رہتا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام چیزیں ایک روحانی انسان کے لیے، متقی انسان کے لیے، اس کی پرواز میں یہ رکاوٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ اس چیزوں سے انہیں پار ہو جاتا ہے تو وہ انہیں آگے نکل جاتا ہے۔ اس طرح زمین ہے، زمین میں قوت کشش ہے، گریویٹیشنل فورس ہے جو ہر چیز کو جمائے ہوئے ہیں، مگر جب اس قوت کشش سے، اس قوت ثقل سے انسان نکل جاتا ہے تو آسمان میں انہیں سیر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہوا جو ہے، نہ ہوا نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، بلکہ درمیان میں ہے، بیچ میں ہے ہوا۔ تو یہ ایروپلین جو اڑتا ہے، یہ ہوائی جہاز، اس کے اونچے اڑنے کی ایک حد ہے، اتنے 1000 فٹ پہ تک اڑ سکتا انہیں۔ اس کے اوپر گیا تو ہوا کا پریشر، جو ایئر پریشر ہے، ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا، وہاں پر ہوا کم ہوتے رہتی، تو لہذا اس کا وہاں پر برقرار رہنا مشکل رہتا وہاں پہ۔ تو اس ہوا اور خلا کے درمیان ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ جب راکٹ نکلتا ہے، زمین سے جب داغا جاتا ہے تو پوری قوت سے داغتے اس کو، پوری فورس سے۔
تو ایک مثال کے طور پہ ہوا یہاں سے شروع ہو رہی، ایک یہاں پہ ختم ہونے کا اس کا ایک لمٹ ہے، تو یہ اس کے اوپر سے ایک اسپیس شروع ہو رہا خلا، تو یہ جو ہوا ختم ہونے کی جو لمٹ ہے نا، اس کا جو لمٹ ہے، یہ لمٹ سے راکٹ کیا ہے بہت ہی فاسٹ گزرنا پڑتا. اگر یہاں اگر انہیں وہ کر دیا کہ فاسٹ نہیں گزرا، یعنی جو اس کی رفتار ہے رفتار کم کر دیا ہوا، تو یہ پوائنٹ جہاں ہوا ختم ہو رہی وہ پوائنٹ پہ آ کے بلاسٹ ہو جاتا راکٹ ہو. تو جب وہ پوائنٹ سے نکل گیا راکٹ تو خلا میں انہیں تیرتے رہتا، انہیں پوری قوت سے جاتا. تو اسی طرح انسان یہ جو پوائنٹ ہے، یہ اس کی جو لمٹ ہے قوت کشش کی، اس قوت کشش سے دنیا کی نکل گیا انسان، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں میں سیر کراتا، اس کی معراج ہوتی ہے. اس کو الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. تو جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اس تمام چیزوں کو جو اس کے نماز کے جو ارکان ہیں، سجدہ، رکوع، قاعدہ، یہ تمام ارکان کو، اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز اس کو فائدہ دینے والی ہے. ورنہ اگر اس کے مد نظر یہ چیزیں نہیں رہتی ہے تو اس کی جو نماز ہے معراج میں نہیں بلکہ اسفل سافلین میں لے جانے والی ہے. تو اسی لیے اللہ کیا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے عذاب ہے فرما رہا اللہ پاک. تو ایسے دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نماز و روزہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہائے بے حیثیت ہونے کے بعد حج کو بھی جا رہے ہیں، مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. انہوں اللہ کے ایک حکم کو تو پکڑ لیے ہیں مضبوطی سے، مگر اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو احکام ہیں اس کو پس پش ڈال دیے وہ لوگ. تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے دنیا میں. ان کی نماز نہ کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ ان کا ذکر، نہ ان کا روزہ، نہ ان کا حج، نہ ان کی عبادت کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے ان کو، بلکہ الٹا کیا ہے، یہ زوال میں یا گڑھے میں جانے والے ہیں. تو اسی طرح جو انسان کا جو عمل ہے اس کو مد نظر، اس کے عمل کے مقصد کو انسان مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر مقصد انسان کے پاس نہیں رہا تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اس کا کوئی لائے عمل نہیں ہے دنیا میں جینے کا، تو اس کا جینا کوئی جینا نہیں ہے. دنیا میں انسان کا جو مقصد پیدائش ہے، وہ انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھے. اس کے سمجھ، جب انسان ایک مقصد کو سمجھتا ہے، ایک مقصد کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، تو وہ اپنی منزل کو پاتا ہے. انہیں جو ایک کوئی ٹارگٹ متعین نہیں کرتا تو وہ اپنی منزل کو نہیں پاتا. وہ یعنی جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے تو انہیں کیا منزل کو پہنچیں گا انہیں. تو جس طرح دنیا میں ہر ایک انسان کا، ایک پڑھنے والے، ایک جو طالب علم ہے، اس کا ایک مقصد رہتا کہ میں فلاں کالج میں پڑھوں گا، ٹاپ کروں گا، فلاں شعبے میں، ڈاکٹری کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں جاؤں گا، وہاں پر میں یہ تعلیم حاصل کروں گا، وہ اس کا ایک مقصد ہے. اسی طرح دنیا میں یہ دنیاوی معاملات ہیں. تو دنیا میں ایک مومن کا مقصد کیا رہتا دنیا میں؟ تو اس کا مقصد کیا رہتا؟ لقائے اللہ رہتا، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ کو پا لینا. یہ مومن کا، ایک متقی کا، ایک جو عاجز جو بندہ رہتا ہے اس کا یہ مقصد رہتا ہو. تو وہ مقصد کو پانے کے لیے انہیں ہر وقت ہر آن اسی مقصد کی لگن میں، وہ جستجو میں لگا ہوا رہتا ہے. جب وہ جستجو میں لگا ہوا رہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے. تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم میرے پاس ایک قدم آتے ہو تو میں تمہارے پاس 10 قدم آتا ہوں، فرما رہا اللہ پاک. اور اگر تم میری طرف چل کر آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں، فرما رہا اللہ پاک. تو یہ کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہدایت دنیا میں رکھ دیا ہے. تو جو بندہ اس ہدایت کی طرف آتا ہے، آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت پر آنے کے لیے اور راستے کھول دیتا ہے. اس راستے کو اللہ پاک روشن کر دیتا ہے، اس راستے کو اللہ آسان بنا دیتا ہے. اس راستے کی جو اس راستے کے لیے آنے کی جو رکاوٹیں ہیں تو اللہ پاک
اس رکاوٹوں کو اس بندے کی جستجو سے، اس بندے کی جستجو کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک اس رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ جو کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے وہ. تو جو بندہ اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے عمل سے خوش ہوتا ہے. خوش ہو کے کیا ہے اس کے لیے انہیں مقامات دیتا ہے، اس کی جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اور اگر کوئی پریشانی ہے اس کی تو وہ پریشانی میں ڈال کر اس کے مقام کو بلند کر دیتا اللہ پاک. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے مگر اس کے اعمال نہیں رہتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو اللہ پاک اس کو آزمائش و پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہارے کو وہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر تمہارے جو نیکیاں ہیں وہ اتنے نیکیاں نہیں ہیں کہ تم وہاں تک پہنچ سکو. تو اللہ پاک بندے پر احسان کر کے کیا کرتا، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے اعمال کو، اس کے نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ سکے اس منزل تک. اور ایک حدیث میں ہے کہ بندے پر پریشانیاں دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا میں بندے پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور جب بھی پریشانی آتی ہے اس پریشانی سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتے رہتا ہے، اور پریشانیاں آتی رہتی ہے وہ پریشانیوں سے ثابت قدم رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ایک کپڑا ہے، ایک سفید کپڑا ہے، اس کپڑے پہ کچھ داغ دھبے ہیں یا کچھ میلا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ اس کو سرف وغیرہ لگا کے کر کے اس کو کپس کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے. تو اسی طرح کیا ہے جو اللہ کا جو بندہ رہتا ہے اس کے تزکیے کے لیے، اس کو قریب کرنے کے لیے، اس کے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ آزمائش و مشکلات لاتا ہے. تو یہ آزمائش مشکلات لاتا ہے تاکہ اس کا جو گناہ ہے یا اس کی جو رکاوٹ جو چیز بن رہی ہے پرواز میں، اس رکاوٹ کو دھو دے، اس رکاوٹ کو ختم کر دے. تو جس طرح کپڑا دھونے کے بعد صاف ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے بالکل، اسی طرح انسان آزمائش میں نکلنے کے بعد، ثابت ختم ہونے کے بعد وہ انہیں پاک ہو جاتا ہے، انہیں تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا. اور انسان کے اوپر جو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ حضرت علی سے پوچھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیسا معلوم ہونا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پریشانی میں، آزمائش میں بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اس کی ایک آزمائش ہے. اگر انہیں اللہ سے دور ہو جا رہا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے، پریشانی میں، ابتلا میں اللہ سے اگر دور ہو رہا انہیں تو اس کا نشانی یہ ہے کہ وہ اس کا عذاب ہے. تو قوت ایزدی، قوت رب العالمین کے ذریعے بندہ ہر پریشانی، ہر ابتلا و آزمائش میں کامیاب نکل سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں. یعنی اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کے اوپر کئی پریشانیاں آئی مگر انہوں کبھی دین اسلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے وہ لوگ، بلکہ وہ ڈٹے رہے، اس پریشانیوں میں ڈٹے رہے حتیٰ کہ شہید بھی ہو گئے. انہوں اس چیز سے نہیں ہٹے. کفار کی طرف سے ایذا رسانی ہو رہی ہے، مخاطعہ ہو گیا، بائیکاٹ ہو گیا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی نہیں ہیں، مگر اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہوئے اس اللہ پر جو ایمان تھا، ایمان ہے صحابہ کرام کا جو چٹانوں سے بھی مضبوط ایمان ہے، اس ایمان کی جو مضبوطی ہے، اس ایمان کی مضبوطی کی مثال کوئی اب لا نہیں سکتا دنیا میں. جنہوں نے صحابہ کرام، جہاں پر لوگوں نے ان کو اللہ احد بولنے سے روکا، کفار نے،
طرح طرح کی اذیتیں دی، گرم ریت پہ لٹا دیے، پتھر رکھ دیے جسم پر، مگر وہ کیا ہے اس اذیتوں کو سہے برداشت کرے، مگر اللہ بولنا نہیں چھوڑے وہ لوگ۔ اللہ ایک ہے، یا اللہ کی توحید بیان کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑے بڑے درباروں میں پہنچانا، یہ نہیں چھوڑے، اذیتیں اور تکالیف برداشت کریں، مگر اس اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے کبھی دریغ نہیں کرے وہ لوگ، بلکہ انہوں نے ہر طرف چلے گئے وہ لوگ، کسی کو خاطر میں نہیں لائے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، ایک لو کیٹیگری کا ایک امپلائی ہے، کوئی گورنمنٹ سرونٹ میں سمجھو یا کوئی اور سیکٹر میں، تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے جاب کی پروفائل کو ہائی کرے، اس کا جو عہدہ ہے، اس کا جو ڈیزگنیشن ہے، اس کو بڑھا لے وہ کسی کوشش کے ذریعے، وہ کوشش میں رہتا انہیں۔ ایک اگر کلرک ہے تو انہیں چپراسی بننے کی خواہش نہیں کرتا انہیں، واچ مین، بلکہ کلرک ہے تو انہیں اور آگے بڑھنے کی، آفس اسسٹنٹ کی کوشش کرتا انہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کرام جن کی تجارت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، جو مالدار بھی تھے، جن کے باغات تھے، تو یہ اس تمام باغات اپنی تجارت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، تو کیا کون سی چیز ہے وہ دیکھے وہ جو قربان کرے انہوں؟ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کی حقیقت کو جان لیے وہ، اس دنیا فانی کو، اور ان کو حیات جاویدہ کا جو درس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، حیات جاویدہ کا جو نقطہ ہے، جو راز ہے، جب بتا دیے تو صحابہ کرام کو یہ دنیا ان کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں رہی اس کی دنیا کی۔ اس طرح ایک انسان ہے کہ انسان کے سامنے مچھر مکھی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، انسان کے مقام کے سامنے، یا بیل بکریوں مویشیوں کی۔ تو جب یہ اللہ والے دیکھ لیے کہ دنیا کی بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رہی، ان کے سامنے کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ انہوں دنیا کی اس راز سے واقف ہو گئے، الدنیا کلھا متاع، یعنی دنیا کیا ہے بولے تو ایک زندگی گزارنے کا سامان ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزار کے چلے جانا ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزار کے چلے جانا ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں سے رخصت ہونے کا ہے یہاں سے۔ تو جب صحابہ کرام اس حقیقت کو جان لیے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، یا جو بھی سپر پاور قوتیں تھیں، ان کی نظر میں وہ قوت نہیں، بلکہ مثل کیڑے مکوڑے کے ویسا تھا ان کی نظر میں، صحابہ کرام کی نظر میں۔ تو یہ جو ایسی جو قوت روحانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدا کی ہے، جب صحابہ کرام میں پیدا ہو گئی، تو انہوں دنیا کی کسی چیز کو، دنیا کی کسی عہدے کو، دنیا کی کسی شہنشاہیت یا بادشاہت یا ملوکیت کو خاطر میں نہیں لائے، بلکہ اس کو اپنے سامنے ہیچ سمجھے، اس کو کوئی وقت ہی نہیں سمجھے اس کی۔ جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو کیا فوج لے کر گئے صحابہ کرام؟ نہیں، بلکہ وہی حالت میں بغیر فوج کے اس قالین کو نیزہ مارتے ہوئے، اس قیمتی قالین کو نیزہ مارتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اور توحید کا اس کو درس دے رہے ہیں اس کو۔ تو یہ کب کرتا ہے انسان؟ جب اس حقیقت سے انسان واقف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب انہیں دنیا میں اس آنکھوں کی جب دنیا کو اپنی آنکھوں میں جما کے رکھیں گا انسان، اس کی وقت بڑی کر کے رکھیں گا، تو اس کو، اس دنیا کو چھوڑنا، اس سے آگے بڑھنا اس کے لیے محال ہو جاتا اس کے لیے۔ اب مثال کے طور پہ ایک کوئی پیسے رکھا ہے کسی کے پاس، یہ میں بعد میں لیتا ہوں بول کے، پھر انہوں 2 دن کے بعد آئے، وہ واپس لے لیے رقم ان سے، تو رقم دیتے ہوئے اس کو کیا تکلیف ہوتی؟ کیا اس کو نہیں ہوتی؟ دیتے انہوں کہیں کو، وہ ان کی رقم تھی، انہوں واپس آ کے لے لیے انہوں۔ تو اسی طرح انسان جب اس راز سے واقف ہو جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے یہ،
تو یہ دنیا میں کوئی چیز انسان کی نہیں ہے، تو جب مانگتا ہے کوئی اس کو دینے میں دریغ نہیں ہوتا، اس کو پریشانی نہیں ہوتی. یعنی اللہ انسان کو مال دے کر آزماتا ہے کہ میں نے جو تجھ کو مال دیا ہے تو واپس دے، بولتا اللہ پاک اس کو. تو اب انہیں اس حقیقت سے جب واقف ہو گیا انسان کہ یہ مال، یہ جان، یہ اولاد سب اللہ کی ہے، تو یہ حقیقت سے اگر واقف ہونے کے بعد اس کو جان و مال دین اسلام دینے کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں آسانی سے دے دیتا انہیں. اگر انسان یہ سمجھ کے بیٹھا کہ ارے یہ مال بھی میرا ہے، یہ جان بھی میری ہے، تو جب تک یہ اس کو اپنا سمجھا، میرا سمجھا، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے جھجک محسوس ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں جو برتنے کی چیزیں رہتی ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں لوگوں کو. الغرض یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ یتیموں کے حقوق پر بیان کیا گیا ہے، اور جو اس کی حقوق کی پامالی کرتے ہیں اور اس حقوق کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، مساکین و یتامہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ان کے عذاب کا ذکر بھی کیا ہے. اور ان کے جو اعمال ہیں، باوجود نیک اعمال یا نمازی متقی پرہیزگار ہونے کے بھی وہ اعمال کوئی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، بلکہ وہ ان کے اعمال بیکار ہیں، فرما رہا اللہ پاک. تو یہ جو دین ہے، یہ دین ایک دین کامل ہے. ہمارا دین، یہ دین اسلام، یہ صرف نماز روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہر شعبہ حیات میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رکھا ہے. دنیا کا کوئی ایسا انسانی حیات کا شعبہ نہیں ہے جس میں اللہ نے رہنمائی و رہبری نہ کی ہو انسان کی. اور اللہ سے دعا ہے کہ دین کی خدمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بآیاتہ وإیاکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب. کئی نام اس سورہ کے احادیث میں تقریباً 26-27 نام بتائے ہیں. سورہ شفا ہے، سورہ کافیہ ہے، الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے، الگ الگ اس کے نام احادیث میں مذکور ہیں. تو یہ جو اللہ کی جو حمد ہے، تو یہ انسان دنیا میں اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی کا مقصد ہے، اور اللہ نے انسان کو ذمہ داری دی ہے، اس پہ یہ مسئول، یعنی اس کو یہ ڈالا ہے اس کے کاندھے پر کہ وہ تعریف دنیا میں اللہ کی قائم کریں. اور دنیا کی تعریف، یہ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیاوی تعریف عارضی ہے. تو اس میں حقیقت ایک یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ کسی انسان کے عمل کی تعریف کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ اس کے منہج و طریقے سے ہٹ گیا ہے کوئی، تو اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو دنیا کی جو تعریف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر جب اللہ کسی بندے کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ تمام جہانوں کے لیے ایک حجت بن جاتی ہے. وہ بات، وہ تعریف، کسی انسان کی تعریف کسی کے لیے حجت نہیں ہے، مگر اللہ کی تعریف کسی بندے کے حق میں تمام لوگوں کے لیے حجت رہ جاتی ہے. اس طرح انبیاء کرام کے قربانیوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، ان کی جو تعریف بیان کی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، دو خاص نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی وجہ سے آپ محمد کہلائیں. احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہے.
تو دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں کہ ایک اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، تو دوسری اس کے رسول کی شان ہے۔ تو جب جہاں جہاں اللہ کی تعریف ہے تو وہاں وہاں اس کے رسول کی شان ہے، اس کے رسول کی عظمت ہے، اس کے رسول کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی توحید ہے تو وہاں وہاں اس کے رسول کی رسالت ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہے تو وہاں وہاں پر اس کے رسول کی اطاعت و اتباع ہے۔ تو جہاں جہاں پر اللہ کی مملکت ہے تو وہاں پر اس کے رسول کی سلطنت ہے۔ تو جہاں جہاں پر اللہ کے احکامات ہیں تو وہاں وہاں پر اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت ہے۔ تو جہاں جہاں پر اللہ کی عبادات ہیں تو وہاں وہاں پر اس کے رسول کی شان و عظمت کے نعرے ہیں وہاں پر۔ الغرض ایسا مقام و مرتبہ ہے، یہ ایسے روحانی معاملات ہیں کہ جس کو انسانی زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ ہو تعریف کس طرح اس زبان سے اس وجود مقدس کی کہ اللہ نے جس کی خود تعریف قرآن کریم میں کر دی ہو، تو خود اس سے بڑھ کر اور تعریف کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ انسان کی زبان خاصر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو بیان کر سکیں، کہ جو تعریف انسان بیان کر رہا ہے، جو مقام و مرتبہ جو بھی ہو رہا ہے، تو وہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ انسان اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے اسی سے بیان کر رہا ہے وہ انسان بھی۔ اللہ نے جو تعریف، جو ثنا، جو شان دنیا میں جو رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بلند کیا ہے، آسمانوں میں آپ کی تعریف ہے، زمینوں میں آپ کی تعریف ہے، ملائکہ میں آپ کی تعریف ہے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں مؤذن دن میں 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ تو جہاں اللہ نے اپنے کلمے کا لوگوں سے اقرار لیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہہ کر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قبولیت بھی کروایا ہے۔ تو یہ شان و عظمت جو ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو یہ جو چیز ہے، یہ جو عظمت ہے، اس عظمت کی بلندی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہزاروں جبرائیل اٹکے ہوئے ہیں کہ کہاں ہیں کاشانہ محمد کا، کہ آپ کب سے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔